بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 28 ستمبر ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ سب سے پہلے تو تمام اہل اسلام اور نان مسلم جو ہیں ان کو بھی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت باسعادت پر مبارک ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے، میں نے نان مسلم کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، رحمت للمسلمین بن کے نہیں آئے۔ پورے جہانوں کے لیے، سب مذاہب کے لیے، سب انسانیت کے لیے، سب چرند پرند ہواؤں سب کچھ کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور اس کے انہوں نے اصول وضع کیے جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ قائم و دائم رہیں گے، اور اس کی بہت سے عکس جو ہے وہ نظر آتے رہیں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت باسعادت ہر کسی کو پورے عقیدت و احترام اور جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مبارک ہو، کیونکہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے سامنے آنکھیں جھکانا، بولنا تو اونچا، بولنا تو درکنار، آنکھیں جھکانا بھی فرض ہے۔ اب آ جاتے ہیں شیشے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ میں خود بھی، عوام بھی، حکام بھی، خواص بھی، سب، اور اپنے آپ سے اس جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس دن ہے، ولادت کا جو مقدس دن ہے، اس پہ اپنے آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ کیا ہم نے وہ کام کیا، ہم اس کی طرف چلے جو اس ولادت باسعادت کے دن میں جن کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور پھر 27 رمضان المبارک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اسلام کی تجربہ گاہ کا قیام عمل میں آیا، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، شہداء پیش کیے، عزتیں لٹی۔ کیا ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے؟ کیا ہم نے اس کی طرف سفر شروع کیا؟ کیا ایک بھی قدم ادھر اٹھایا؟ کتنا اٹھایا؟ اس پہ بات کرتے ہیں اور کچھ سوالات اٹھاتے ہیں۔ نمبر 1، نام ہم نے رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ کیا ہم اسلامی ہیں؟ اپنے آپ سے سوال پوچھئے۔ حکام بھی بتائیں، عوام بھی بتائیں، کیا ہم اسلامی ہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ہم اسلامی ہیں؟ ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں، ادارے میں، فرد میں، شخصیت میں۔ کیا ہم جمہوریہ ہیں؟ جمہوریہ کا بھی تو ہم نے نام اوپر لگا رکھا ہے، اسلام کا بھی نام لگا رکھا ہے، لیکن دونوں چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکلی نہیں ہیں، علامتی ہیں۔ آج بھی انگریز کا ایکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اگلا سوال، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے 100 سے زائد مرتبہ کہا کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ اسلامی ہوگا۔ یہ بھی کہا، جب ان سے پوچھا گیا نظام کون سا ہوگا تو کہا کہ میں کون ہوتا ہوں نظام کا بتانے والا، نظام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، خلفائے راشدین دے چکے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا، یہ بھی کہا کہ خلفائے راشدین کا نظام جو ہے وہ پاکستان کا نظام ہوگا۔ کیا ہم نے اس کی طرف قدم بڑھائے؟ ایک اور چیز، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے سود کے خاتمے کا اعلان کیا، وعدہ کیا، مگر ہم نے نہ اللہ اور اس کے رسول کی مانی، نہ بانی پاکستان کی مانی، اور ہم ہیلوں بہانوں سے آج بھی سود کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عدالتوں سے اس کو حرام قرار دیا گیا، شیڈول دیے گئے، آئین میں لکھا گیا، لیکن ہم ہیں کہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ آج بھی سود کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں وہ وعید ہے کہ جس کے بارے میں روح کانپ جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے بھی کبھی جیتے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنے حکام سے کیجئے، اپنے بااختیار اور طاقتور لوگوں سے کیجئے۔ ایک اور چیز، آئین اسلامی، مگر اسلام کہاں؟ کیا پارلیمنٹ کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دینے سے اسلام نافذ ہو جاتا ہے؟ کیا ملک میں اسلامی نظریاتی کونسل نظر آنے کی حد تک جو ہے وہ بنا دی جائے
تو کیا اس سے اسلام نافذ ہو جاتا ہے؟ کیا زکات و عشر کا ایک ڈویژن بنا دیا جائے یا وزارت مذہبی امور بنا دی جائے تو اس سے اسلام نافذ ہو جاتا ہے؟ اس سے اگلی بات، کہا یہ گیا تھا کہ عربی کو فروغ دیا جائے گا، مگر یہاں تو عربی دور کی بات، یہاں تو اردو جس کو پاکستان کی اکثریت سمجھتی ہے، بولتی بھی ہے، لیکن اردو جو ہے اس کا نفاذ نہیں کیا جا رہا، جس کو آپ نے سرکاری اور قومی زبان قرار دیا ہوا ہے، جس سے جواد اس خواجہ فیصلہ دے کے گئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس اپنے ہی فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر رہی۔ یہ ابھی میراتھن لائیو ٹرانسمیشن چلی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر، اور ساری کی ساری انگریزی میں، بہت کم اردو تھا، یعنی 2% لوگوں کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا، 98% کو محروم رکھا۔ عجیب ایک وہ ہے کہ نہ عدالتوں میں قرآن و سنت کا نظام ہے، نہ وہاں پہ زبان ہے، بلکہ جواد خواجہ صاحب کی اس بات کے مطابق کہ یہ وہ گھن چکر ہے جو نہ منزل پکڑنے دیتا ہے، نہ ان کے لیے منظر آنے دیتا ہے عام آدمی کے لیے، اور نہ ہی اس کو بغاوت کرنے دیتا ہے۔ وہی چل رہا ہے، 2% لوگوں کے لیے یہ لائیو ٹرانسمیشن پاک بھارت میچ سے زیادہ دکھائی گئی، لیکن اردو میں نہیں دکھائی گئی تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آ جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ کہنے کو بڑی شفافیت آ گئی ہے کہ ہم جناب وہ شفاف کریں گے، لوگوں کے سامنے بتائیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ شراب حرام اسلام میں، پاکستان کے آئین میں منع کی گئی، لیکن ذرا ان سوالات کو بھی گوگل پہ جائیں، پاکستان میں کتنے شرابی ہیں، پاکستان میں منشیات کا کتنا استعمال ہے، پتہ چل جائے گا۔ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ آگے آ جائیں، ہر زکات و عشر کا نظام ہوگا، وہ نظام ہوگا جس میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا۔ جہاں زکات و عشر کا نظام ہوتا ہے وہاں مانگنے والا واقعی کوئی نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ ہم ہی نہیں ہیں؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیے اپنے آپ کو، وہی سمیت حکام سمیت عمرے کے ویزے لگوا کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے جو 90% جو حرم کے اندر جیب کترے پکڑے جاتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں، جو باہر جا کے بھیک مانگتے ہیں فقیر ہوتے ہیں وہ 90% پاکستانی ہوتے ہیں۔ یہ وفاقی حکومت کے اوورسیز پاکستانیز کی وزارت کے سیکرٹری کہہ رہے ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہم بطور فرد ہی نہیں، بطور فرد تو ہیں ہی ہیں، ریاست ذمہ دار ہے، حکام ذمہ دار ہیں۔ اگلی بات، قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے قصاص میں زندگی ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قصاص کی اسلامی سزاؤں کے اوپر وضاحتیں دیں، ہم ان کو وحشیانہ سزائیں کہتے رہے، اور آج بھی عمل نہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں۔ کیا جن لوگوں نے لوگوں کے گردے نکالے، اسلامی نظاتی کونسل میں معاملہ آیا اور وہاں کہا گیا کہ ان پہ قصاص کی سزا لگائی جائے، یعنی جس نے کسی کا گردہ جو ہے وہ بے جا نکالا، بغیر قانون کے نکالا، دھوکے سے نکالا، اس ڈاکٹر کا بھی گردہ نکالا جائے۔ کیا کسی ایک کا نکلا؟ ابھی آنکھوں کے شعبے چشم کا معاملہ چلا ہے، جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کو بھی وہی انجیکشن لگائے نا، دیکھنا کیسے کل غلط انجیکشن جو ہے وہ لگیں گے۔ کبھی نہیں ایسا ہوگا، یہاں انسانی حقوق آ جائیں گے۔ جو اندھے ہو گئے ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں، جن کے گردے نکالے گئے ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں، لیکن ہماری ریاست اور ہماری ریاست سے جڑے ہوئے سارے عناصر اندرون اور بیرون ملک کے انسانی حقوق کو لے کے آ جائیں گے۔ اگلی بات بہت ہی خوفناک، اور یہ آج کی میرے اس ویلاگ کی آخری بات، روح کانپ جاتی ہے، انسانیت کانپ جاتی ہے۔ جس قسم کا گند توہین رسالت کا مواد سوشل میڈیا پہ پڑا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، اس کو نہیں روکا جا رہا۔ عدالتیں کہہ چکی، ابھی نگران وزیر اعظم انوار الکاکڑ کو اور محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلایا ہوا ہے قرآن پاک کے ترجمے کی تحریف کے حوالے سے 15 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ نے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر سابق جج شوکت علی صدیقی، باقی ججوں کے فیصلے موجود ہیں، لیکن مجال ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، پی ٹی اے میں چند ارب روپے سے ایک فلٹر لگانا ہے، وہ نہیں لگایا جا رہا۔ دوسری طرف ہمیں حکم کیا ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں،
اگر ہم مسلمان ہیں. پھر اگر کہہ رہا ہوں کیونکہ خرد نے اگر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہم تو اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان, مال, اولاد, رزق سب کو اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح نہ دیں. اور ہماری ترجیح کیا ہے؟ اگر کسی بڑے کی ذرا سی توہین ہو جائے تو ریاست کی دوڑیں لگ جاتی ہیں, ریاست کی ناک نیچی ہو جاتی ہے. نہیں ناک نیچی ہوتی تو قرآن پاک کی توہین پہ نہیں ہوتی تو توہین انبیاء پہ نہیں ہوتی, توہین رسالت پہ نہیں ہوتی, توہین صحابہ پہ نہیں ہوتی, توہین اہل بیت پہ نہیں ہوتی, توہین امت المومنین پہ نہیں ہوتی. سوچنے کا مقام ہے. اور آج جو دن ہے یہ ہمیں انہی سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ہم پہ فرض کرتا ہے کہ ہم ہر ایک سے یہ سوالات کریں جو ان جوابات دینے کا ذمہ دار ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.